نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ یہود یہ انبیاء کی اولاد شروع میں تھے نا، انہی کے قبیلے چلتے رہے، پڑھتے رہے، سنتے رہے، کتابیں آتی رہی۔ تو ہوا کیا کہ آج یہ اتنے بڑے بڑے ظلم کو، اتنی بڑی زیادتیوں کو، پوری بستیوں کو اجاڑ کر بھی انہیں نیند بھی آ جاتی ہے، انہیں کوئی فکر بھی نہیں ہے، اور اس کو حق بھی سمجھ رہے ہیں اور سچ بھی سمجھ رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ یہ کرپشن تو ظاہری بات ہے کسی نبی نے ان کو نہیں سکھایا، کسی کتاب میں ایسا لکھا جایا نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، عام انسانوں کی کتابوں میں نہیں ہو سکتا۔ تو ہوا یہ کہ ان کو جو وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ تو یاد رہا، لیکن اس کے ساتھ جو شرائط تھی وہ بھول گئی، وہ شرطیں جو اس کے ساتھ لگی ہوئی تھیں کہ تم ایسا 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 کرو گے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ انہوں نے اس بینیفٹ کو یا اس پرومس کو تو اپنا سمجھ لیا اور اس پر ایمان لیا، لیکن باقی چیزیں بھول گئے۔ اسی لیے اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم بعض حصے پر تو قرآن کے ایمان لے آتے ہو، اپنی کتابوں پر ایمان لے آتے ہو، تھوڑا حصہ لے لیتے ہو، تھوڑا چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ ان کا مزاج شروع سے رہا ہے کہ شریعت کی پابندی میں یہ اپنے نبیوں کے احکامات میں سے بس بہت سلیکٹو چیزوں کو لیتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، جو نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ ان کا جو ہے شروع سے، اس کی بنیاد پر ہوا کیا کہ اب آپ معیار بن گئے، آپ فیصلہ کریں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کتنا، کس حد تک، کہاں تک میں جاؤں گا، شریعت کے کتنے احکامات میں پک کروں گا، کتنے چھوڑ دوں گا، کتنے مجھے نہیں عمل کرنے، کتنا میں ہلکا سمجھوں گا، کس کو میں زیادہ اہمیت دوں گا۔ یہ معیار کون ہے؟ آپ خود ہیں۔ تو جب آپ معیار بن گئے تو آپ کا جو دل چاہے کرے۔ اب حالانکہ یہ اتنی بدیہی بات ہے کہ بالکل ہی جاہلانہ حرکت ہے یہ۔ آپ اپنے گھر میں ذرا دیکھیے، آپ کی اولاد یہ کہے ابا آپ کے بنائے ہوئے 25 جو رولز ہیں گھر کے اندر، ان میں سے میں 12 کے لیے تیار ہوں، 13 کے لیے تیار نہیں ہوں، یا 10 کے لیے تیار ہوں، 20 کے لیے تیار ہوں، 5 کے لیے تیار نہیں ہوں، قبول کر لیں گے آپ؟ یہ کون سا طریقہ، یہ کیا انداز ہے؟ اتھارٹی کا تو مطلب ہے کہ بس قبول کیا جاتا ہے اس کا ہر رول، آپ پک اینڈ چوز نہیں کریں گے کہ ابا آپ کے میرے حساب سے یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ والی ٹھیک نہیں ہے، یہ جو آپ نے 8 بجے سونے کی پابندی لگائی اس کو میں نہیں مانتا، میں 7 بجے کھانے والی پابندی ٹھیک ہے چلے گی، 4 بجے چائے 4:30 کروں گا میں اپنے حساب سے، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ٹھیک ہے، کرنا چاہیے۔ اب اس کے مقابلے میں وہی گھر کے اندر کوئی گندا کام نہیں کرے گا، موسیقی نہیں سنے گا، ٹی وی نہیں دیکھے گا، وہ کہتا ہے ان میں سے چونکہ یہ زیادہ اہم ہے ان پہ میں عمل کر لیتا ہوں، باقی جو آپ نے بتایا ہوا ہے کہ کپڑے یہاں نہیں رکھے گا اور گندے کپڑے جو ہیں ان کو جا کے لانڈری باسکٹ میں ڈالے گا، اس کے لیے میں تیار نہیں۔ دروازے پہ جوتے ذرا طریقے سے اتار کے اندر آئے گا، گھر میں کارپیٹ وارپیٹ ہے تو ذرا نماز کی جگہ، تو کہتے ہیں میں یہ باتیں میں نہیں مان رہا ہوں، بیکار باتیں، وہ زیادہ اہم اور بڑی باتیں وہ میں نے مان لی نا بس کافی، یہ نہیں مانتا۔ کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ یہ وہ مزاج ہے جو یہودیت میں شروع ہوا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، ہمیں پتہ نہیں، ہماری عقل نہیں ہے، نبی کون ہوتا بتانے والا؟ نبی نے بتا دیا کہ یہ رول ہماری مرضی میں، اس میں سے جو چاہیں لیں۔ اس طرح انہوں نے کیا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے، اسی طریقے سے چلتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتے رہو گے، ضرور چلو گے، ہر چیز ان کی فالو کرو گے، اور ہمارا بھی یہ حال ہے۔ فقہا نے ہماری آسانی کے لیے بنائی تھی یہ ترتیب کے فرض، سنت، واجب، مستحب، تاکہ کبھی ایمرجنسی ہو تو معاملات سنبھل جائے۔ تو صحابہ سے لے کے آخر تک ہوتا یہ رہا کہ کوئی صحابی اور ان کے بعد بھی عموماً بلا عذر کسی مستحب کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، کسی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے، تو وہ اپنے طریقے پہ چلتے رہے، اس لیے وہاں مسئلہ نہیں ہوا۔ تو فقہا کے لیے بعد میں لکھنا اور سمجھا دینا یہ ایک جسے کہنا چاہیے ضرورت کی حد تک چیز تھی، بس ایسا نہیں تھا کہ لوگوں نے اس کو لیا اور اس کے نتیجے میں اپنی زندگیوں میں 2 نمبریاں شروع کر دی۔ یہ ہماری
جو جنریشن ہے یہ پہلی جنریشن ہے. پچھلے 100 سالوں میں 2-3 جنریشن جو گزری ہیں, 2 جنریشن ہم سے, ہماری اور ہم سے اوپر والی, اور بعد والی تو اور آگے ہو گئی. تو یہ گویا پچھلے 60-70 سالوں میں یہ سب سے ان معاملات میں خراب ترین جنریشن ہے کہ جس نے شریعت کی پابندی میں سب سے زیادہ کوتاہی کی ہے. نتیجہ یہ کہ ہم نے اپنا مزاج بالکل یہ بنا لیا اور بہت ہوشیاری سے بنایا, وہی طریقہ جو یہود کا تھا. 1350 سال تک دین اسی لیے محفوظ رہا کہ ہم سے بڑوں نے اس سے پہلے ایسا نہ سوچا نہ ایسا کیا. کلیکٹیولی امت نے کبھی ایسا نہیں. انڈیویجول ہر دفعہ ہر زمانے میں ہمیشہ موجود رہیں گے اور آئندہ بھی رہیں گے. تھوڑے تھوڑے لوگ تو ایسے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, لیکن ایز اے ہول امت نے اس کو ابینڈن کر دیا اور چھوڑ دیا, یہ کبھی نہیں ہوا تھا. یہ پہلی دفعہ اب ہوا پچھلے 60-70 سالوں میں. نتیجہ یہ کہ دنیا کو مقصود بنا کے ہم نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ دو نمبری, اللہ کو بھی راضی کریں گے, شیطان بھی, دونوں کشتیوں میں ہم سوار رہیں گے, سمجھ جائے گا معاملہ. یہ جب سے ہم نے کرنا شروع کیا کہ دین ہمارا بس اس لیے ہے کہ اس سے ہماری دنیا میں برکت آ جائے, تو پڑھے لکھوں میں بھی یہی ہے, جاہلوں میں بھی یہی ہے. جاہل بھی مولوی کے پاس اسی وقت جاتا ہے کہ جب اس کو کچھ وظیفہ چاہیے پڑھنے کے لیے, پھونک دو, یہ کر دو, دم کر دو, گھر کے معاملہ جادو ہو گیا, یہ مسئلہ, بس اس کے علاوہ ضرورت نہیں پڑتی. باقی جو چاہو دنیا میں کرتے رہو اپنی مرضی سے. پڑھے لکھے بھی کرتے ہیں, وہ اس کے لیے بھی نہیں جاتے, وہ اماں ابا کے مرنے پہ جاتے ہیں, یہ شادی بیاہ کے لیے جاتے ہیں, اور ان کو اس کے علاوہ ضرورت ہی نہیں. تو ہم نے وہی کیا کہ اپنی اپنی مرضی سے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہم نے کر لے لیا, جو چھوڑنا ہے وہ چھوڑ لیا. تو اب دیکھیے کہ وہ ایک چھوٹا سا کرپشن تھا, اتنا ہی کہ بھائی دروازے پہ جوتے اتار کے نہیں آئے. یہ شروع یہاں سے ہوا. پہلے ان کا طریقہ یہ تھا, چھوٹی موٹی بات, اتنا سوال کر لیا کہ ایک وہ کہ ہمارے لیے بھی بت بنا دی جائے, تو سزا ملی. ناراض ہوئے موسیٰ علیہ السلام, چلے گئے, پھر اللہ سے ملنے واپس آئے 40 دن, 30 دن کا کہہ کے گئے تھے, 40 دن اللہ کے پاس رکے. اس دوران میں سامری نے پیچھے بے وقوف بنا دیا کہ تم لوگ اس بت کا موسیٰ نہیں آئیں گے, میں بنا دیتا ہوں تم لوگ کے لیے, اور اس نے بنا دیا ایک بچڑا, اور اس کی عبادت بھی شروع کر دی بڑی تعداد میں لوگوں نے. نتیجہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کو سزا دی, سزا کے طور پہ کہا کہ قتل کرو اپنے آپ کو. تو سب نے جن لوگوں نے عبادت اور پوجا کی تھی بت کی, گویا وہ مرتد ہو گئے, تو مرتد ہونے کی سزا ان کو دی گئی, قتل کیا گیا. خود اپنے فیملی کے لوگوں نے قتل کیا, بڑی تعداد میں 6 لاکھ کے قریب والے ان میں سے قتل ہو, بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے, مرتد ہونے کی وجہ سے. تو اب یہ چھوٹا سا گناہ ابتداء نہیں, یہ بت بنانا چھوٹا گناہ نہیں, وہ تو بڑا گناہ ہے, لیکن شروع کا سے ہوا تھا کہ ہم بھی دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے, ہمارے پاس بھی ایک بت آ جائے. چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد غلطی ہوتی ہے اپنے آپ کو قتل کرو, تو قتل کرنے پہ تیار بھی ہوگا. وہ 6 لاکھ لوگ جمع ہو کے لڑ سکتے تھے, کیسے کی تیسے نہیں, ہاتھ لگا کے دکھاؤ, نہیں, قبول کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی, اپنے آپ کو قتل کرانے کے لیے پیش بھی کر دیا, سرنڈر کیا. اور اب کیا حال ہے, وہ اس چھوٹی غلطی, ریلیٹیولی چھوٹی غلطی پہ کہ خیال کیوں آیا الٹا, پھر اس پہ پڑ گئے, یا یہ کہ اس رنگ کی گائے اور ایسی گائے اور یوں گائے. وہاں سے شروع ہوا مزاج شریعت کو کوسچن کرنے کا, پھر اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کا. تو یہ 2 کام انہوں نے کیے, اور نتیجہ یہ ہے کہ وہاں سے وہ چلتے چلتے آج ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ آج وہ اتنے بچوں کو مار دیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. غم تو دور کی بات ہے, اس پر وہ فخر کرتے ہیں, خوش ہیں. ان کے بچے بڑے بوڑھے سب کے دل میں یہ اطمینان ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. ان کو ان کے بڑوں نے یہ سکھا دیا کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو, یہ ضروری ہے, یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے, یہ مجبوری ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہوگا, اور ہمارے لیے یہ کرنا ضروری ہے. اللہ کا وعدہ ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں, اس کو شریعت بنا کے پیش کر رہے ہیں, اس پر اللہ کی رضا امید کر رہے ہیں. کیونکہ جب انسان شریعت میں 2 نمبری کرتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ کوئی عمل نہیں کر پائے, کمزوری ہے, کوتاہی ہے, گناہ ہے, انسان سے ہو گیا, لیکن فوراً توبہ کر لیتا ہے, فوراً تائب ہو جاتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے, تب اس کا معاملہ ایسا برا نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے رجوع کر لیا نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو موقع دیتے رہتے ہیں, پھر اس کو چانس ملتا ہے کہ اپنے حالات بہتر کر لے. لیکن جب لوگ کننگنس پہ آ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ
مذاق شروع کر دیں، یہ 2 نمبریاں شروع کر دیں، دھوکہ دینے کی کوشش کریں، چالیں کرنے لگیں، اپنی زندگی میں الگ قانون، اللہ کے ساتھ الگ قانون۔ وہ جو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، جو اپنی ذات میں مزے سے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ اللہ کا معاملہ آتا ہے کہتے کہ ایسے جو ہے عجیب و غریب ہے۔ تو جب یہ 2 نمبری، اس کو کرپشن کہتے ہیں، یہ کرپشن ہے، یہ ظلم ہے، اللہ کو ان کا ڈیو رائٹ نہیں دینا باوجود جاننے کے باوجود۔ اور اب ہوگا کیا کہ ایسا کرتے 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 دماغ پر اور عقل پہ پردے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دل پر زنگ کی تہیں چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی تہ لگ جاتی ہے کہ اب آپ کو حق بات اندر پینیٹریٹ کرے گی نہیں، گھسے گی ہی نہیں اندر، پتہ ہی نہیں چلے گی، سمجھ ہی نہیں آئے گی، تو الٹی بات سیدھی نظر آنے لگے گی۔ تو ان کی حرکتیں جہالت کی چلتی رہی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نبی کو دیکھا، ان کی نشانیاں کتابوں میں موجود ہیں، دل سے مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے اولاد کو جیسا پہچانتے ہیں ویسا آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے باوجود دونوں کا انکار کیا، دونوں کو نہیں مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو قتل کرنے کی کوشش کی، اور بھی دیگر انبیاء کو قتل کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ جَمَعَ كَثِيرًا، تم نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا، ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، بہت سے انبیاء کو قتل کیا، کم از کم 3 ہوئے، لیکن اس میں تو ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کو قتل کیا، وقت مختلف اوقات میں، جو مرضی کے مطابق نہیں اس کو اڑا۔ تو آدمی اتنی حد سے باہر نکل جاتا ہے، حد سے باہر ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے کہ جب انسان تکبر میں مبتلا ہو جائے، کرپشن کرنے کی اس کی عادت ہو، تو چھوٹا وہ جو بڑا چور یا ڈاکو ہوتا ہے اس نے کبھی بہت چھوٹی سی چیز چوری کی ہوتی ہے بچپن میں، وہ کسی گھر سے کوئی چیز اٹھا لی ہوتی ہے، کسی دکان سے کچھ لے آیا ہوتا ہے، اس وقت گھر والوں نے کسی نے سنبھالا نہیں ہوتا تو وہ بڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اپنے بڑے سے بڑے گناہ میں بھی اس کو کوئی شرم نہیں آتی، کوئی بات نہیں ہوتا، اور پھر اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر ان کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ سمجھائیں گے بھی وہ نہیں مانے گا، اس کو جسٹیفائی کرے گا۔ یہ کیفیت ایسی ہے کہ جو یہ نو ریٹرن والی، یہ ختم اللہ علی قلوبہم والی، یہ مہر لگ گئی ہے اس پر، کیونکہ یہ تو پلان کر کے ایسا کر کے وہاں پہنچا ہے نا۔ تو تکبر ایسی خطرناک چیز ہے، کبر ایسی بڑی خطرناک چیز ہے، اور اسی طرح کننگنس۔ تو یہ دونوں کام انہوں نے اپنی بڑائی کا یقین کر لیا کہ ہم سب سے بہتر ہیں، باقی سب لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یا جانوروں جیسے، اور ہم چوزن پیپل ہیں، خاص لوگ ہیں، تو اب ہر عمل ان کے لیے گوارا ہے، ہر عمل وہ اور جو کر رہے ہیں آج کل۔ اب ساری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب تک ڈھیل ہے وہاں تک ڈھیل ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ انلمیٹڈ ہے، لیکن امتحان چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو امتحان لیتے، ہر انسان کا ہر لمحے میں امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کس وقت کیا کر رہا ہے، جس وقت ہے اس وقت اس کا تقاضا کیا تھا، اللہ اس سے کیا چاہتے تو اس نے وہ کیا کہ نہیں کیا۔ جس وقت اس سے جو تقاضا ہو وہ اس کے مطابق کرے تو وہ پاس ہے، غلط کرے تو فیل ہے۔ لیکن غلط کرنے کے ساتھ اگر اس کو احساس ہو جاتا ہے، توبہ کر کے لوٹ آتا ہے تو گویا انڈو ہوگی اس کی مسٹیک۔ لیکن گناہ کرنے کی عادت پڑ جائے اور اسی راستے میں پڑا چلا جائے، چلتا چلا جائے تو بہت دور نکل جاتا ہے، تو بعض اوقات پلٹنے کا امکان بھی نہیں رہتا، توبہ کا بھی چانس نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس یہودی مزاج سے بچانا چاہیے، سب سے خراب مزاج ہے، سب سے خطرناک مزاج ہے، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ اسی لیے شیطان نے پورا فوکس دجال کے ذریعے انہی پر کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے پہچانا نہیں، مانا نہیں، بلکہ ان کو الٹا دجال کہا، اور جو دجال آنے والا ہے حتمی، اس کو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مسیح سمجھ کے پیروی کریں گے۔ تو کیسا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو انہی کی جہالتوں، خباثتوں، تکبر اور دھوکہ دہی کی وجہ سے دماغ ان کا مسخ کر کے تباہ و برباد کرنے کا پلان بنا دیا۔ تباہ ہو، کیا حاصل ہے اس کا؟ کچھ حاصل نہیں ہے۔ جنہوں نے کام شروع کیا، 300 سال 400 سال سے ان کا سلسلہ چل رہا ہے، مرتب میں وہ تو سارے لوگ ختم ہو چکے نا۔ اس وقت جو لوگ موجود ہیں، یہ جو گویا
بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ پھل کھا رہے ہیں کامیابی کے، ان کے حساب سے جو کامیابی ہے دنیاوی کامیابی وقتی، وہ بھی اس کے بیج تو دوسروں نے لگائے تھے اور وہ سارے مر کے ختم ہو چکے، کوئی بچے نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں بچیں گے کیونکہ یہ زندگی تو بہت مختصر ہے. تو اب ہمیں آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ بڑے مزے میں ہیں، ان کے بڑی پارٹی چل رہی ہے، بہت ہی عیاشیاں ہیں، اتنی ساری جہالتیں اور گناہ کے کام کر کے بھی اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے. تو بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلت دی جہان والوں پر، اتنا مقام دیا، اتنے ان کے درمیان انبیاء آئے، اتنی چیزیں ان کو سکھائیں بتائیں ان کی، لیکن جہالتوں، گناہوں، تکبر اور مکر کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ ان کو حق نظر ہی نہیں آتا. پوری دنیا ایک طرف کہتی رہے، ان کو حق نظر نہیں آتا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی انسان اپنی آنکھوں سے ایک چھوٹے بچے کو، معصوم بچے کو قتل کرتا ہو اور اس کو یہ سمجھ نہ آتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں. کوئی شخص گاڑی سے کسی کو کچل دے، چھوٹے بچے کو، اور یہ کہے کہ میں نے صحیح کیا، اس کو یقین ہو، اس پر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو کہ میں نے صحیح کیا، اس سے اللہ راضی ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ شیطان معلوم ہے اس کو کہ اللہ اس سے ناراض ہے، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، نہیں مانتا. ایک کافر ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں مجھے، لیکن میں اللہ ہی کو نہیں مانتا تو ختم. یہ اللہ کے کو چیلنج کرتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے میں نہیں مانتا، نبی یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا. ایک یہ چیلنج کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کی بغاوت پوری کی جائے اور اس بغاوت کو اصل میں اللہ کو راضی کرنے کا سبب اور ذریعہ سمجھا جائے کہ اس سے اللہ راضی ہو رہے ہوں گے. یعنی ایک آدمی اتنا اندھا ہو جائے کہ اس کو یہی نہ پتہ چلے کہ حق و باطل کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، اندھیرا اور روشنی کیا ہے، خیر اور شر میں کیا فرق ہے. وہ یہی نہ جان سکے کہ اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جہالت کیا ہوگی. یعنی اللہ کو گویا اتنا سا بھی نہیں پہچانا. اللہ کو کیا، اس نے تو کسی انسانی قانون، عام انسانوں کو نہیں پہچانا. اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا جس میں یہ مبتلا ہے کہ جنہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے اور بہت مطمئن اپنی دنیا بنانے کے چکر میں لگے ہوئے، اور پوری دنیا ان کو دیکھ کے کہتی ہے کہ دیکھو کتنے آگے، کتنے اوپر، کتنے مزے میں. اللہ فرماتے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ان کا زمین میں چلنا پھرنا، پارٹی اچھل کود یہ جو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑی طاقت ان کی بظاہر نظر آ رہی، پوری دنیا ان کے شکنجے قبضے میں، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ وقتی ہم نے ان کو تھوڑا سا ایک ڈھیل کا معاملہ رکھا ہے. اب ظاہری بات یہ ان کا تو امتحان تھا ہی جس میں وہ تباہ و برباد ہو کے ختم ہو رہے ہیں. ہمارا بھی امتحان ہے کیونکہ اس سے اپنے بہت سارے مسلمان لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. بڑے لوگوں کا ایمان ڈاوا ڈول ہونے لگتا ہے کہ یار یہ کیسے اللہ میاں کہ جو ہمیں سپورٹ ہی نہیں کر رہے. ہم تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ میاں بھی یہودیوں کے ساتھ نعوذ باللہ، وعدہ تو ہم سے خود کچھ کیا قرآن میں اور ایسا لگ رہا ہے سپورٹ. ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ایمان والوں کو نہیں لگنا چاہیے کیونکہ معیار دنیا کی کامیابی ہے ہی نہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے فلسطینیوں کے لیے؟ وہ کہ اس سے پہلے بہت آزادی سے رہتے نہیں رہتے، ایسے ہی رہتے. وہ تو شہادتیں دے کے ہمارے آپ کے لیے حجت پوری کر رہے ہیں کہ کل قیامت میں ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا. ہم اتنی مشکلات میں رہ کر حق کے لیے کھڑے ہو سکتے تھے، تم نے کیا کیا؟ تم تو 5 منٹ میں اپنی شہوت کے غلبے سے ہی تباہ و برباد ہوتے رہے. تمہیں تو کوئی آزمائش کا موقع ہی نہیں تھا. تمہارے پاس کیا حجت ہے؟ ہم جان پہ اپنی کھیل گئے اور تم سے ہوئی تقصیر، اور تم بیٹھے مزے میں لگے رہے ساری زندگی. تمہارے لیے فجر کی نماز پڑھنا عذاب، اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو دفنا رہے ہیں بغیر کسی قصور کے. تو تمہارے مگرمچھ کے آنسوؤں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. کسی نے بھی مضمون بھیجا وہیں سے عربی میں اور کہا کہ خدا را ہم سے تعزیت مت کرو، عیادت مت کرو، ہمیں تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مبارکباد دو کیونکہ ہم ہی آزاد ہیں پوری دنیا کے مقابلے. اور صحیح بات ہے، پوری دنیا بالکل اس وقت قید میں ہے. ہم اتنے زیادہ قید میں ہیں اور اتنے جاہل ہیں اس کے باوجود کہ ہمیں اپنی وہ باؤنڈری چونکہ نظر نہیں آتی کہ قید کہاں تک ہے، اس لیے ہم لگتے ہیں ہمیں آزاد. ہمارے گھر میں جب خرگوش تھے تو وہ پنجرے میں ہوتے تھے تو اپنے آپ کو قید سمجھتے تھے. جیسے ان کو کھول دو اتنا مزہ ان کو آتا تھا، لگتا تھا بالکل آزاد اور پارٹی.
تمہارے چوزوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا، ان کو دفعہ کھول دو تو ان کو لگتا ہے کیا بات ہے. اس لیے کہ ایک پورا لان ان کے لیے پوری دنیا ہے، اسی میں بس یہی آزاد ہے. حالانکہ تو باؤنڈ ہے کہ نہیں ہے، چونکہ ان کو اپنی دیوار نظر نہیں آ رہی، اس سے باہر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم سب کو اپنے اپنے ایک دائرے میں جو کافی بڑا ہے ہماری اپنی اپنی ضرورتوں کے حساب سے، تو ہمیں اس کی باؤنڈری نظر نہیں آتی، تو ہم سمجھتے ہیں ہم بہت آزاد ہیں، بہت مزے میں. حالانکہ بالکل دھوکہ ہے. ہم سارے قید ہیں اپنے اپنے پنجروں میں. آزاد صرف وہ لوگ ہیں جو کھل کے وہ بات کہہ سکتے ہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں. آپ تو کھل کے بات نہیں کہہ سکتے، دفتر میں کہی جاتے، میڈیا پہ کہی جاتے، مسجدوں میں کہیں اڑا کے رکھ دیے جائیں گے. آپ کے گھر والے کہیں گے خدا پہ پتہ ہے کرو، ایسی باتیں نہ کرو. جو کوئی رپورٹر بھی ایسی بات کہتا ہے تو بندہ غائب ہو رہی نا مشکلات. تو آزاد کون ہے؟ وہ جو کھل کے جو بات کہنا چاہے. ہمارے حکمران بھی اندر سے بہت سے چاہتے ہوں گے وہی باتیں کہنا سننا جو آپ کہنا سننا چاہتے ہیں، لیکن ہمت نہیں کر سکتے. پوری کابینہ میں بہت سارے لوگ، ہر ملک کے اندر ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے تو پیچھے 7 والے کہتے ہوں گے یار نہیں کرو، یہ ظلم ہے، غلط ہے. ہاں لیکن کریں کیا، کرنا تو یہ پڑے گا، بننے میں ہم سب کے ہاتھ بننے میں. تو جتنا زیادہ حکومت میں، جتنا زیادہ سینئر پوسٹ پر ہے، اتنا زیادہ قید میں ہے، جکڑ بندیوں میں. اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ بڑے آزاد ہے. کوئی آزاد نہیں. اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے. ان کے لیے کچھ نہیں کرنا بھائی، اپنے لیے کرو. وہ تو بنے بنائے لوگ ہیں. یعنی کسی کے سامنے اس کے گھر کے بچے 2 3 شہادتیں ان کی ہو جائیں، گھر والوں کو وہ اٹھا کے دفنا رہے ہوں، اور اس کے باوجود ہلنے کے لیے تیار نہ ہو. ایک بندہ وہاں سے ہل کے ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، ایک بندہ اللہ سے شکایت نہیں کرتا، اپنے ایمان پر مضبوط قائم ہو. اس سے بڑھ کر کیا شہادت ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا ایمان ہوگا. یعنی جو ہم تاریخ میں لوگوں کا پڑھتے رہے، اس سے وہ یادیں تازہ ہوتی ہیں. اصحاب الاخدود کا ایمان، آگ کے خندقوں میں اور گڑھوں میں ڈال دیے گئے، کود گئے، ایمان کو بچا لیا. ہم تو اس قابل نہیں کہ ایسا کچھ کر سکیں. تو ان کی کیا فکر کر رہے ہو کہ جن کی جنتیں بن گئی، جن کو شہادتوں کے ایسے مقام مل رہے ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہوں، پھر اٹھایا جائے، پھر قتل کو، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل ہوں. آپ بار بار قتل ہو رہے، اللہ کی راہ میں چاہتے ہیں، یہ خواہش ہے. ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ جن کو یہ نصیب ہے ان کے لیے ہم افسوس اور پریشانی، کوئی افسوس پریشانی کی بات نہیں. ان کے لیے نہیں، وہ کامیاب لوگ. امتحان میں کامیاب ہو رہا ہو، آپ کے ایگزامینیشن ہال سے نکال کے اس کو لے جا رہے ہیں اور ڈگریاں دے کے اعلیٰ درجے کی. عربی میں ڈگری کے لیے شہادہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. شہادہ کے مطلب آپ کو ڈگری مل گئی، آپ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے تو اس کو شہادہ کہتے ہیں. اسی نے کہا نا کہ یہ تو شہادت تو مل گئی، ڈگری مل گئی، شہادت یعنی کامیاب ہو گیا. تو مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، یعنی ہمارے اعمال کیا ہے. تو اس پہ غور کرتے ہیں.